نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، اطاعت گزار، عجز و انکساری کرنے والے، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے۔ صبر کا معنی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، نیگیٹو ری ایکشن سے بچنا، حالات ہمارے فیور میں ہوں یا مخالف جا رہے ہوں، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ کی اطاعت پہ قائم رہنا۔ صرف اچھے وقتوں میں ہی اللہ سے دوستی نہیں، صرف اچھے حالات میں ہی اللہ کی محبت کے دعوے نہیں، بلکہ تکلیف دہ حالات میں بھی اسی کا دامن تھام لینا، شکوے شکایات نہ کرنا اس سے، نافرمانی نہ کرنا اس کی اطاعت پر جمے رہنا، فی البأساء والضراء وحین البأس، ہر مشکل، ہر تنگی میں دین پر جمے رہنا۔ والصادقین، اور سچے لوگ، سچ بولنے والے، اپنی گفتگو میں بھی سچے، اپنے عزائم میں بھی سچے، اپنے قول و فعل میں صادق۔ والقانتین، مال و دولت پا کر تکبر کرنے والے نہیں، عاجز بندے، انکساری رکھنے والے، اطاعت گزار، اللہ کی فرما برداری میں دن رات گزارنے والے۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، یعنی اتنا کچھ پا کر پھر وہ بخیل نہیں ہو جاتے، بخل نہیں کرتے، بلکہ اس کے برعکس وہ اس مال میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور دنیا کی نعمتیں پا کر اللہ کو بھول نہ جانے والے، بلکہ صبح سویرے اٹھ کر سحری کے وقت توبہ استغفار کرنے والے۔ کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب انسان کے پاس مال آتا ہے، پھر ہر چیز جب اس کو بہت ملتی ہے تو اس کے اندر صبر کم ہوتا چلا جاتا ہے، جلد بازی آنے لگتی، پھر مال و دولت کی ہوس میں جھوٹ بولنے لگتا ہے، پھر تکبر آنے لگتا ہے، عاجزی ختم ہو جاتی، پھر بخل آتا ہے، دوسروں کو کچھ نہیں دینا چاہتا اور اپنا اور بڑھانا چاہتا ہے، پھر غفلت میں راتیں گزارتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں تو بہت اچھا انسان ہوں اسی لیے مجھے سب کچھ مل رہا ہے، استغفار کرنا بھول جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو اس دنیا سے اٹھ کر اپنی آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ پھر صبح سویرے استغفار کرتے ہیں، صبر کر کے، سچ بول کے، اطاعت کر کے، خرچ کر کے، پھر بھی استغفار کر رہے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں، کیونکہ پیچھے یہ دعا بتائے گی نا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو ایسی دعائیں کب مانگتے ہیں؟ بالاسحار۔ اسحار سحر کی جمع ہے، صبح کے اوقات، جس کے معنی رات کی تاریکی کے ساتھ دن کی روشنی کے ملنے کے ہیں، یعنی جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے۔ اور سحر صبح کے اول وقت کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی ارلی مارننگ جسے آپ کہتے ہیں، فجر کا وقت بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں اور سوئے رہتے ہیں، کیونکہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جن کے پاس بہت مال و دولت ہوتا ہے وہ راتیں عیاشی میں گزارتے ہیں اور پھر فجر سو کر گزارتے ہیں، سحر کا وقت سوتے رہتے ہیں۔ استغفار کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات کو آخری تہائی رات باقی رہتے ہوئے آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی سائل جسے میں دوں، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ روز اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سوئے رہتے ہیں، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہم کو، کوئی دعا نہیں ہماری، کوئی استغفار کی ضرورت نہیں، اسی لیے ہم سو رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ
اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کون قرض دے گا ایسے کو جو فقیر نہیں اور ظالم نہیں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ طلوع فجر تک ایسا ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو پکارتے ہیں ہے کوئی جو ایسا کرے. یعنی رات کا جو آخری حصہ ہے وہ خاص طور پر گناہوں کی معافی کے لیے بہت مؤثر ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ کیا ہماری معافی ہو جائے گی، ہم نے ماضی میں بہت غلط کام کیے. تو ایسے لوگوں کو اپنی تسلی اور دل کے سکون کے لیے استغفار کا یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. شہد اللہ، اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا، بیان کیا، گواہی دی. کس بات کی؟ انہو، بے شک وہ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں. یعنی اپنی توحید کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خود بیان فرمایا، خود بتایا. اور کس نے گواہی دی؟ والملائکۃ، اور فرشتوں نے. اور کس نے؟ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے. کیا گواہی دی؟ قائمًا بالقسط، کہ وہ اللہ انصاف کے ساتھ قائم ہے، یا دوسرا معنی انصاف کو قائم کرنے والا ہے. قسط کا مفہوم وہی ہے جو عام بول چال میں حق، عدل، انصاف وغیرہ کے الفاظ سے ہم ادا کرتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان ہو رہی ہے نا. نمبر 1 یہ کہ وہ ایک ہے، اور نمبر 2 کیا؟ کہ وہ انصاف پر قائم ہے یا انصاف کو قائم کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اور کون یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور انصاف پر قائم ہے؟ فرشتے. یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کی گواہی، پھر اس کے بعد فرشتوں کی گواہی. فرشتوں کی گواہی کیوں معتبر ہے؟ اس لیے کہ کائنات کا انتظام کرنے والے ہیں. قرآن پاک میں آتا والمدبرات امرا، کائنات کے انتظام پر فرشتے مقرر ہیں. تو وہ ہر طرف کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح انسان بھی نہیں دیکھ رہے. لہذا وہ اپنے مشاہدے کی بنا پر یہ گواہی دے رہے ہیں. کیوں آ رہا ہے نا شہد اللہ والملائکۃ. تو شاہدہ کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا. تو گواہی دیکھ کر ہی دی جاتی ہے نا. تو فرشتے کائنات کو ایسی ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں اس کے انتظام کی وجہ سے جہاں سے ہم بھی نہیں دیکھ پاتے، اس لیے ان کی گواہی بھی بہت معتبر ہے. پھر اس کے بعد وَأُولُو الْعِلْمِ، علم والے. اب آپ دیکھیے کہ علم والوں کا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اپنے اور فرشتوں کے ساتھ کیا ہے. اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں. اس سے ایک تو علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور دوسرے گواہی کی بنیاد، یعنی عام بندوں کی گواہی نہیں بھی تو نہ صحیح، علم والے جو گواہ ہیں اس بات پر. اور اس میں علم سے مراد دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، دنیا کا علم بھی اور دین کا علم بھی. بہت سے لوگ جو کائنات کا علم رکھتے ہیں وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو یہ سب کچھ کر سکے، اور یہ سب کچھ عدل و انصاف پر قائم ہے. جیسے کہ سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے نا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک میزان قائم کر رکھی ہے. کائنات ایک بیلنس یا اعتدال کے اصول پہ قائم ہے. اسی وجہ سے کوئی ستارہ سیارہ آپس میں ٹکراتا نہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا مدار ہے، ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے. ہمارے پورے جسم میں جو ٹریفک چل رہی ہے اس میں کوئی ایسا ٹکراؤ نہیں، اور جہاں کہیں تھوڑا سا بھی خلل آتا ہے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو پوری کائنات کے اندر یہ سورج، چاند، زمین، آسمان، یہ سب ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، اور ان سب کی بنیاد ایک عدل یا اعتدال کے اوپر ہے. اور علم والے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور علم والوں سے مراد دین کا علم والے بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وحی کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں کہ وہ انصاف پر قائم ہے اور انصاف کا قائم کرنے والا ہے، وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اور دوبارہ یہی بات کہ لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ مگر وہی، العزیز الحکیم، زبردست ہے، حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام،
ایسے ہی رب نے ہمارے لیے ایک دین بھیجا جس کا نام اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور یہ دین بھی اعتدال پر قائم ہے، یعنی پوری کائنات میں اور اس دین میں ایک ہم آہنگی ہے. جیسے ستارے سیارے اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے ایک طریقہ زندگی مقرر کیا ہے جس کے مطابق بندوں کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اور یہی دین انسان کے لیے پسندیدہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور دین کا لفظ دانا یدینوں سے ہے، اس کا یہ مصدر ہے، دال یہ نون اس کا روٹ ہے، جس کا معنی اطاعت بھی ہوتا ہے، شریعت بھی ہوتا ہے، ملت بھی ہوتا ہے، ادیان اس کی جمع ہے. تو الاسلام دراصل کیا ہے؟ مخلوق کے لیے اللہ کا مقرر کردہ ضابطہ، طریقہ. تو اللہ تعالی کے نزدیک وہ ضابطہ، وہ طریقہ جو پسندیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ الاسلام، اسلام ہے، جس کا معنی کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور غیر مشروط اطاعت کرے. غیر مشروط کا کیا معنی ہے؟ انکنڈیشنل، یعنی کنڈیشنل نہ ہو کہ میرا یہ کام ہوگا تو میں اللہ کی مانوں گی، اگر میری مرضی نہیں ہے تو میں اللہ کی مرضی بھی نہیں مانتی. یہ نہیں، ہر حال میں اللہ کی اطاعت ہو. پھر آپ دیکھیں کہ اسلام وہ طریقہ زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو دیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین نہیں لائے تھے، اسی کی کنٹینویشن ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک تو طریقہ زندگی ایک ہی ہے اور وہ ابتدائی انسانیت سے لوگوں کو دے دیا گیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ ہر دور کی ضرورت کے مطابق لوگوں کو احکامات دیے گئے. ان الدین عند اللہ الاسلام. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا. کیونکہ قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ. میں سرخ و سیاہ سب کی طرف بھیجا گیا ہوں، یعنی ہر نسل کے لیے ہوں، ہر رنگ اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جزیرت العرب میں لوگوں کو اسلام پہنچانے کے بعد آس پاس کے تمام بادشاہوں کو بھی خط لکھے تھے، اور انہیں کیا لکھا تھا؟ اسلم تسلم، اسلام لے آؤ گے تو سلامت رہو گے. تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ ہر دور میں اس اصل دین میں اختلاف کیا. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اور نہیں اختلاف کیا اہل کتاب نے. اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ. یہ بھی دراصل کون تھے؟ مسلمان ہی تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اصل دین میں اختلاف کر لیا. کیوں؟ کب؟ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم آ گیا، دین کے حقائق آ گئے، پھر انہوں نے اختلاف کیا. وجہ کیا تھی ان کے اختلاف کی؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد. اور یہاں اختلاف سے مراد یا تو اہل کتاب کا باہم اختلاف ہے یا پھر دوسروں سے. مثلا یہود میں بھی آپ دیکھیں بے شمار فرقے ہیں، نصارہ میں بھی بے شمار فرقے ہیں، تو وہ آپس میں جھگڑتے بھی رہتے ہیں، ان کی مذہبی جنگیں بھی ہوئی ہیں. اسی طرح مسلمانوں کے بھی آپ دیکھیں بے شمار فرقے ہیں، اور بسا اوقات کیا ہوتا ہے؟ یہود نصارہ سے، نصارہ مسلمانوں سے، مسلمان یہود سے آپس میں اختلاف کرتے ہیں. فرمایا اللہ نے تو ان سب کے لیے ایک ہی دین بھیجا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سب کے لیے ایک ہی ضابطہ حیات ہے. اس میں کیا ہے کہ سب کے سب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو.
اللہ کو اپنا مرکز عقیدت بناؤ. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ ادھر ادھر نکلنے لگے، اختلاف کیا، اصل سے ہٹ گئے. وجہ کیا تھی؟ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی اطاعت چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف کیوں چلے گئے؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، ایک دوسرے سے جھگڑوں کی وجہ سے. یعنی اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ ہر ایک اپنا جھنڈا سر بلند رکھنا چاہتا تھا، اپنی مرضی پہ چلنا چاہتا تھا، اپنے ذاتی اغراض اور مفادات کے لیے، اپنی اتھارٹی قائم کرنے کے لیے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے باہم اختلافات میں یہ تھا نا، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. اس پر تفصیل سے گزشتہ آیات میں بات ہو چکی ہے. یہود کہتے تھے نصارہ کسی چیز پر نہیں، نصارہ کہتے یہود کسی چیز پر نہیں. ہر ایک اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا. اور آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو چکا ہے. ہر گروہ والا خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرتا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں چن کر ان کو گمراہ ثابت کرتا ہے. تو دین کے بڑے مفادات پیچھے چلے جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں ان میں انسان حساس ہو کر ان کو بہت بڑا ایشو بنا کر آپس میں اختلافات کو ہوا دے کر گروہ بندیوں اور فرقوں کو جنم دیتا ہے. تو یہ رویہ پسندیدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کو اور اختلاف کی بنیاد کو کھول کے رکھ دیا کہ اصل دین ٹکڑوں میں کیوں بٹ گیا، اصل دین کے اندر یہ سب کچھ کیوں پیدا ہوا، ایک دین کو ماننے والے گروہوں میں کیوں بٹ گئے. اللہ نے تو سب کا نام مسلمان رکھا تھا اور ان کے دین کا نام الاسلام رکھا تھا. لیکن آج آپ دیکھیں مسلمان ہونے پہ ہم میں سے کس کو فخر ہے؟ یا کون اس پر راضی ہے کہ اسے صرف مسلمان کہا جائے؟ جب بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے تو کیا پوچھا جاتا ہے؟ کون سے مسلمان ہو؟ تو کون سے کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان تو مسلمان ہوتا ہے، مسلمان تو کون سا جون سا نہیں ہوتا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ آپ میں سے ہر ایک کو اس چیز سے واسطہ پڑا ہوگا کہ تم کون سے مسلمان ہو، کون سا مسلک ہے، کون سا گروہ ہے، کون سا فرقہ ہے. کچھ لوگ تو مانتے ہی نہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی فرقے سے تعلق نہ ہو، اس لیے کہ ہمارے ہاں تصور ہی نہیں ہے، یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا. اس کو ایز اے فیکٹ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ہر مسلمان کا کسی فرقے سے تعلق ہونا ضروری. آپ خالی مسلمان نہیں رہ سکتے. اگر آپ خالی مسلمان ہیں تو آپ شاید مسلمان ہی نہیں، آپ گمراہ ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کی آیات سے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یعنی ہمیں فکر کس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کی آیات، اس کے احکامات کو مان رہے ہیں یا نہیں. پکڑ اس بات پہ نہیں ہوگی کہ تم کسی خاص فرقے سے تھے یا نہیں، یہ تو نہیں کسی نے پوچھنا، یہ تو سوال نہیں ہونا. یہ ہونا ہے کہیں قبر میں یا حشر میں. قیامت کے دن جو سوال کیے جائیں گے آپ سے، سب سے پہلے جن کے بغیر آگے آپ جا نہیں سکیں گے، اس میں بھی کوئی یہ سوال ہے کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے، کون سے مسلک سے تھے. لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں، فرائض ادا کیے تھے یا نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات مانے تھے یا نہیں. آپ کہیں گے ہمیں تو اتنا وقت ہی نہیں ملا تھا کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ کے احکامات تھے کیا، اللہ کی آیات ہیں کیا. اس کی طرف ہے توجہ ہم مسلمانوں کی کہ ہم یہ جانیں کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے. ہم اس میں تو بہت دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہمارے فرقے اور ہمارے مسلک کی خصوصیات کیا ہیں اور کون سی دوسروں کے اندر نہیں ہے، ہم کہاں کہاں سے بڑے ہیں اور دوسرے کیسے کیسے چھوٹے ہیں. لمبی لسٹ بنا لیجئے جتنے بھی آج ہمارے ہاں لوگوں نے اپنے نام رکھے ہوئے، ان میں سے کوئی نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پایا جاتا تھا؟ کیا لفظ سنی بھی آپ کے زمانے میں تھا؟ کوئی شیعہ لفظ آپ کے زمانے میں تھا؟ کوئی اہل حدیث نام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ کوئی نام نہیں تھا. یہ سب بعد کے نام ہیں. هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. من قبل، پہلے بھی، وفی ھذا، اور اس دین میں بھی. یہ آگے سورۃ الحج کی آیات آئیں گی، آپ پڑھیں گے کہ اللہ نے ہم سب کا نام مسلمان رکھا اور ہمارے لیے دین اسلام پسند کیا اور ہمارے لیے کیا چاہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانیں اور ان پر عمل کریں. اور اگر ان کا انکار کریں گے تو بڑی سخت پکڑ ہوگی. اس کی ہمیں فکر نہیں جس پہ پکڑ ہے، اور جن سوالوں کی کہیں پوچھ نہیں، ان کے پیچھے ہم مرے جا رہے ہیں اور آپس میں لڑے جھگڑے جا رہے ہیں. فَإِنْ حَاجُّوكَ،
پھر اگر یہ لوگ جھگڑا کریں تم سے، حاجو کون سا جھگڑا ہوتا ہے؟ حجت بازی، حجت بازی، مناظرہ بازی، بحث و تکرار. فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر یہ جھگڑا کریں تم سے، حجتیں کریں تم سے، مناظرے کریں تم سے، تو آپ نے ان میں حصہ نہیں لینا. کیا کہنا ہے؟ فَقُلْ، بس اتنا کہنا ہے، اسلمت، میں نے سپرد کر دیا، وجہیہ، اپنی ذات کو، للہ، اللہ کے لیے، ومن اتبعنی، اور جو میری پیروی کرے گا. ان کا بھی دین بس یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. ہمیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں پتا. ہمیں کسی انسان کے حوالے نہیں خود کو کرنا، ہمیں کسی نام کے حوالے نہیں خود کو کرنا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حوالے خود کو کرنا، اللہ کا وفادار بننا ہے، اس سے خود کو جوڑنا ہے. ہماری نسبت اس سے، ہماری رضا اور ہماری منزل وہ ہے، یعنی ہمارے لیے مقصد زندگی کیا؟ اس کی رضا پانا. ہمیں پہنچنا کہاں ہے؟ اس تک، ہمیں اس کا قرب پانا ہے. جب آپ صرف اللہ کے لیے سب کچھ کریں گے تو یہ عمل قبول ہوگا، اور اگر دوسروں کی خوشیاں بیچ میں شامل ہو گئی تو پھر گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود اور نصارہ نے قبول کیوں نہیں کیا تھا؟ کیوں نہیں قبول کیا تھا؟ اس لیے کہ یہود کہتے تھے آپ یہود میں سے نہیں ہیں، نصارہ کہتے تھے آپ نصارہ میں سے نہیں ہیں. اس لیے ہم آپ کو نہیں مانتے، اس لیے ہم آپ کی باتوں کو نہیں قبول کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا کہ اگر یہ لوگ، یعنی یہ یہود و نصارہ جنہوں نے اپنے فرقہ وارانہ نام رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان کے جھگڑوں میں نہ، ان سے بحث نہ کریں. اور پھر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا تھی اور لوگوں کو، تو آپ کے فالوورز کے لیے بھی یہی رکھا گیا. کوئی فرقے کا نام نہیں بتایا گیا. کیا فرمایا؟ سب کیا کرو، آپ اور آپ کے فالوورز، اسلمت وجہی للہ، بس صرف اسلام قبول کر لو، اللہ والے بن جاؤ. وقل للذین اوتوا الکتاب، اور کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو کتاب دیے گئے، والامیین، اور امی لوگوں کو. امی دراصل اہل عرب ہیں. پیچھے بھی امیین کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، جس سے مراد کیا تھا؟ غیر اہل کتاب. یہ اہل کتاب کے مقابلے میں مشرکین عرب کے لیے یہ ٹرم بولی جاتی ہے. اسلمتم، کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ مسلمان ہو جائیں، اگر وہ اطاعت قبول کر لیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے، پھر گمراہ نہیں رہے. لیکن آج ہم ہر اس بندے کو گمراہ سمجھتے ہیں جو کسی مسلک میں نہ ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا معیار کیا بتا رہے ہیں؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، کافی ہے بس کسی کا مسلمان ہونا. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں، یعنی وہ اپنے ہی فرقوں پہ قائم رہنا چاہیں، کیونکہ اہل کتاب سب چیزیں مانتے تھے نا سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرمایا کہ اگر وہ صرف اپنے ہی نبیوں کو مانے اور آپ کی اطاعت نہ کریں اور اللہ کا حکم اس معاملے میں نہ مانے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کا کام بس پہنچا دینا ہے، آپ حق پہنچا دیں. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. یہ اب یہاں دھمکی ہے نا ایک طرح سے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے. کون کس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کس کی بھاگ دوڑ اللہ کے لیے ہے اور کس کی بندوں کے لیے. لیکن ان یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں. یعنی ویسے وہ اپنے یہودی ہونے پہ بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم چنے ہوئے ہیں، ہم چوزن پیپل ہیں، ہم سب سے اچھے ہیں. ان کو اسی نسبت پہ بڑا فخر تھا. اور ان کے کام کرتوت کیا تھے؟ اتنے بڑے بڑے جرم کرتے تھے کہ یقتلون النبیین بغیر حق، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. اور کس کو قتل کرتے؟ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور ان کو قتل کرتے جو لوگوں میں انصاف کا حکم دیتے، جو لوگوں کے اندر حق اور بھلائی کی بات کرتے، ان کو بھی مار دیتے تھے.
فبشرہم بعذاب علیم، ان کو عذاب علیم کی بشارت دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل نے 43 نبیوں کو 43 نبیوں کو دن کے اول حصے میں ایک ساتھ میں قتل کر دیا، نہیں اکٹھا ہی مار دیا۔ پھر کیا ہوا کہ جب نیک لوگوں نے اس پر احتجاج کیا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، تو بنی اسرائیل کے 170 ایماندار لوگ جو انہیں روکنے کے لیے کھڑے ہوئے، انہیں بھی مار دیا۔ یہ تھا ان کے اخلاقی زوال کا حال کہ جو بندہ اٹھے خیر اور حق اور بھلائی کی بات کرے، اللہ کی بات کرے، بس اس کی گردن اڑا دو۔ ان کو کوئی نیکی کا حکم نہ دے، ان کے اندر کوئی خیر اور بھلائی اور اچھائی کی بات نہ کرے۔ کیوں؟ اصل جھگڑا کس چیز کا تھا؟ وہی مفادات پہ زد پڑنے کا، جو ہماری کرسی جائے گی، ہماری سرداری جائے گی، ہماری چدراہٹ جائے گی۔ لہٰذا کوئی بھی، خواہ وہ نبی ہو، خواہ وہ نیکی کا کوئی حکم دینے والا ہو، اٹھے تو بس اس کی گردن اڑا دو، ختم کر دو اس کو۔ اور اس کی ایک بڑی مثال کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیا کیا تھا؟ حکومت وقت کے ساتھ مل کر سولی چڑھانے کی کوشش کی تھی۔ یہ کرنے والے کون تھے؟ یہود تھے، یہود کے علماء تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انبیاء کو قتل کرنے کا کام بنو اسرائیل اپنی حکومت کے ذریعے سر انجام دیا کرتے، اور ان انبیاء کو قتل کرنے کا سبب وہی تھا جو قرآن نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ انبیاء کی اطاعت سے ان کا اقتدار خطرے میں پڑتا تھا۔ لہذا انہوں نے اپنی دنیا بچانے کے لیے انبیاء کو قتل کر ڈالا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی احادیث سنائی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ اس قوم پر اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے جو اللہ کے رسول کو قتل کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی قتل کرتے تھے جو کیا کرتے؟ لوگوں کو اچھی بات بتاتے تھے، انصاف، عدل، اعتدال کی بات، ایک بیلنس لائف گزارنے کی بات، ایکسٹریمزم سے نکال کر ایک اعتدال کے راستے پہ چلنے کی بات بتاتے تھے۔ ان کو بھی نہیں جینے دیتے تھے کہ ان کی بات تو بہت پاپولر ہو جائے گی، لوگوں کو اگر زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ گیا تو پھر ہماری طرف توجہ کون کرے گا؟ تو بنی اسرائیل نے ان مصلحین کو جو عام لوگوں کے اندر سے اٹھے تھے اور لوگوں کی اصلاح چاہتے تھے، ان کو بھی ختم کیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب کسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس شخص کو جو کسی نبی کو مار ڈالے، یا پھر اس شخص کو جو ایسے شخص کو مارے جو بھلائی کا بتانے والا اور برائی سے بچانے والا ہو۔ یعنی ایسے شخص کا قاتل سب سے زیادہ سخت عذاب میں ہوگا جو کسی نبی کو قتل کرے یا نیکی کا حکم دینے والے کو اور برائی سے روکنے والے کو۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، جن کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ دنیا میں کیسے ضائع ہو گئی؟ ظاہر ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کو مارا اس کا تو ایمان ہی گیا۔ یاد رکھیے کہ بعض برے اعمال نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں، اسی طرح بعض برائیاں نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ تو نیک عمل کب ضائع ہوتے ہیں؟ شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ، نیت کی خرابی کے ساتھ، یعنی ریاکاری کے ساتھ، یا پھر نیک عمل کم ہو اور برے عمل زیادہ، تو زیادہ برے عمل کم نیک اعمال کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ کسی بھی چیز میں اگر اچھی چیز کی مقدار یا اس کا پورشن کم ہو اور خراب چیز کا زیادہ ہو، مثلا آپ ایک سیب کھا رہے ہیں، کھاتے کھاتے آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک طرف تھوڑا سا داغ ہے، لیکن اس داغ نے پورے سیب کے ٹیکسچر کو یا اس کا جو ٹیسٹ ہے اسے خراب نہیں کیا، تو آپ اتنا حصہ کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، باقی سیب کھا لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی سیب ایسا ہو کہ اس کا زیادہ حصہ گلا سڑا اور تھوڑا سا صاف ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ صاف حصہ بھی کڑوا ہو جاتا ہے، تو وہ سارے کے سارے کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح بی کیئرفل، اگر کہیں تھوڑی تھوڑی نیکی کی اور بڑے بڑے گناہ ساتھ کر لیے
تو ان چھوٹی نیکیوں کو بڑی برائیاں کھا جائیں گی. اس لیے انسان کی دوڑ اس میں ہونی چاہیے کہ نیکیوں کی کثرت ہو اور برائیوں کی کمی ہو، تاکہ نیکیاں برائیوں پہ غالب آ جائیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.